آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ جولائی 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بچوں کو گفتگو کے آداب کیسے سکھائیں، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہے۔ آپ نے، ہم نے، سبھی نے پڑھا ہے قولوا قولا سدیدا، مطلب بھی جانتے ہیں اور معنی بھی، لیکن ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے کہ ہم صاف سیدھی سچی بات کھل کر محفل یا کسی فرد سے کہہ نہیں پاتے۔ جب دل بے خوف ہو تو انسان صاف بات کرتا ہے، اسے کسی کے برا ماننے کا یا ذاتی نقصان کا یا کسی مفاد پر ضد پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ بلاگ صاف شفاف گفتگو دراصل بے خوفی سے آتی ہے۔ آپ بچوں کی باتوں پر غور کریں۔ بچے جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں یا بات کرنا سیکھتے ہیں تو ابتداءً بہت صاف گوئی سے کام لیتے ہیں، برجستگی سے محفل میں سوال پوچھ لیتے ہیں۔ ان کی کمیونیکیشن بہت صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں بے خوف و خطر کہہ ڈالتے ہیں، انہیں کسی کے برا ماننے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو صاف سیدھی گفتگو کرنا سکھانا چاہیے۔ جب بچوں کے دل میں خوف ہو یا کسی مہمان سے اسے ڈرایا جائے یا کسی رشتہ دار کے متعلق کوئی رائے والدین بنا لیں یا ادب تہذیب کے نام پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں ڈرایا جائے تو بچوں میں گفتگو کے غلط عادات و اطوار نمودار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کو گفتگو کے آداب سکھانے کے لیے درج ذیل نکات پر عمل کریں۔ نمبر 1، والدین خود مثال بنیں۔ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اس لیے خود بھی اچھی گفتگو کے آداب اپنائیں۔ انہیں احترام کے ساتھ مخاطب کریں۔ اسی بات کا احساس کرتے ہوئے قرآن نے برے القاب سے پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ بچوں کے سامنے کسی دوسرے شخص کا مذاق بنانا یا کسی غریب کے لیے ہتک آمیز رویہ اختیار کرنا بچوں کے لیے بری مثال ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، آداب کی تفصیل سمجھائیں۔ نمبر 3، بچوں کو سمجھائیے کہ اچھی گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ گفتگو کے آداب میں سب سے اہم، ہم کسی دوسرے کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ بات کہنے والے کو احساس دلانا کہ ان کے نزدیک اس شخص کی اہمیت ہے اور آپ توجہ سے گفتگو تحمل کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دوسرے کی بات مکمل ہونے کے بعد اپنی بات کہنا، اپنی بات بہت ٹھہر ٹھہر کر مکمل کرنا۔ بات کرتے وقت رویہ بالکل نرم ہونا چاہیے۔ گفتگو صاف ستھری بے لاگ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، مکالمے کے دوران مشق کروائیں۔ بچوں کے ساتھ مکالمے کی مشق کریں، جیسے کہ سلام کرنا، شکریہ کہنا اور کسی بات کو سننا۔ مکالمے کے وقت عملی تربیت کا اچھا موقع ہوتا ہے۔ جب بچہ مکمل بات سننے کا عادی نہ ہو، بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑے تو رک جائیں۔ اس سے کہیے کہ آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں۔ نمبر 4، مثبت رد عمل دینے کے بچوں پر اثرات۔ جب بچے صحیح طریقے سے گفتگو کریں تو ان کی تعریف کریں تاکہ انہیں حوصلہ ملے۔ جب وہ کوئی اچھا لفظ برتیں تو ان کو مسکرا کر قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان میں اچھے الفاظ برتنے کا اشتیاق پیدا ہو۔ تلفظ کی ادائیگی میں آپ کجی محسوس کریں تو اس لفظ کو درست شکل میں دہرا دیجیے، بچہ متوجہ ہو جائے گا۔ بچے بہترین نقال ہوتے ہیں۔ اپنے بڑوں کو ہم خود بھی ہر معاملے میں مثبت رد عمل دیں۔ ہر بات پر فوراً ججمنٹل ہونے کے بجائے توقف کرنے اور زاویہ نگاہ بدل کر سوچنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اسٹریٹجی مینجمنٹ کے لیے بھی درست عمل ہے۔ مثلاً استاد نے ڈانٹا یا گھر میں ماں نے بچے کو تیز جواب دیا تو والد محترم بچے کی شکایت سن کر فوراً رد عمل دینے کے بجائے یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے مما پر کام کا دباؤ ہو، یا استاد کو صدر مدرس سے ڈانٹ پڑی ہو، یا بچے سے کہیے کہ وہ خود بھی سوچے کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر معاملے میں اشتعال انگیز رویہ اپنانے کے بجائے وہ سوچنے لگیں گے اور زندگی بھر انگزائٹی، اضطراب، بے چینی اور گھبراہٹ سے بچے رہیں گے۔ نمبر 5، توجہ دیں۔ بچوں کی بات کو غور سے سنیں اور انہیں محسوس کروائیں کہ ان کی بات اہم ہے۔ جب ہم انہیں اہم ہونے کا احساس دلاتے یا متوجہ ہو کر سنتے ہیں تو بچے اچھے الفاظ برتنے اور خوبصورت انداز میں بات مکمل کرنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6، احترام سکھائیں۔ بچوں کو سکھائیے کہ دوسروں کی بات کا احترام کیسے کریں، چاہے وہ ان سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ احترام کرنا سکھانے کی بہت سے فائدے ہیں۔ جب بچہ احترام سیکھتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر بھی بڑوں کا احترام کرتا ہے، اپنے ہم جولیوں کو بھی احترام کے لہجے میں مخاطب کرتا ہے، وہ غیر ارادی طور پر بھی کسی شخص کی تحقیر نہیں کرتا۔ نمبر 7، معذرت کرنے کی عادت ڈالیں۔ غلطی ہونے پر معذرت کرنے کی اہمیت بتائیں اور اس کی مشق کروائیں۔ بچوں کو معافی مانگنے اور سوری کہنے یا اعتراف کرنے کا سلیقہ سکھائیں۔
ہر بات پر معافی مانگنے سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس لیے شعوری کوشش کی جائے کہ نوبت ہی نہ آئے اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا کوئی عار نہیں ہے۔ نمبر 8، بولنے کا طریقہ۔ بچوں کو نرم لہجے میں مخاطب کرنے اور بغیر چیخے بولنے کی عادت ڈالیں۔ پاٹدار، صاف شفاف بولنے کی عادت ہونی چاہیے۔ لہجے میں ٹھہراؤ سکھانے طریقے اس وقت کارگر ہوتا ہے جب گھر کے بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنے کے عادی ہوں۔ نمبر 9، وقفے کا استعمال۔ بچوں کو سکھائے کہ بولتے وقت مناسب وقفے دیں تاکہ دوسرا شخص بھی اپنی بات کہہ سکے۔ جلدی بات کرنے اور وقفہ نہ لینے کی مستقل عادت یہ ظاہر کرتی ہے کہ انزائٹی شخص کا حصہ بن چکی ہے، اسی لیے کوشش ہو کہ بچپن سے بچوں کو آہستہ بات کرنے اور مناسب وقفہ لینے کی عادت ڈالی جائے۔ نمبر 10، غلطیوں کو درست کریں۔ پیار اور نرمی سے بچوں کی غلطیوں کو درست کریں تاکہ وہ بہتر سیکھ سکیں۔ ان نکات پر عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو بہترین گفتگو کے آداب سکھا سکتے ہیں۔ گفتگو میں صاف گوئی ممکن بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر عمل کر کے بچوں میں تبدیلی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، صاف اور بات واضح کریں۔ اپنی بات کو سیدھے اور سادے الفاظ میں بیان کریں تاکہ دوسروں کو آپ کی بات سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ نمبر 2، ہمیشہ سچ بولیں، چاہے سچ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ سے بچیں کیونکہ یہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سچائی کا اعتماد گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، صاف گوئی کے لیے خود پر اعتماد ضروری ہے۔ اپنی بات کو یقین اور اعتماد کے ساتھ بیان کریں۔ اعتماد پیدا کرنے کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ تحقیق پر مبنی گفتگو ہو اور جس نے کہا اس کے حوالے کے ساتھ پیش کی جائے۔ نمبر 4، اپنی گفتگو میں غیر مبہم اور واضح الفاظ کا استعمال کریں تاکہ آپ کی بات کا مطلب صحیح طور پر سمجھا جا سکے۔ بات کے بیچ میں آ کرنے کی عادت یا ایک بات کو طوالت دے کر پیش کرنے کے بجائے مختصر اور صاف سیدھی بات کی جائے۔ نمبر 5، بات کرتے وقت غیر جانبداری اختیار کریں اور ذاتی رنجش یا تعصب سے بچیں۔ اکثر لوگ گفتگو جانبداری سے مملوک ہوتی ہے، اسی لیے سامع پر گراں ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایسے الفاظ اور لہجے کا انتخاب کریں جو دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ مذاق میں بھی ہتک آمیز رویہ شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے۔ نمبر 7، کسی سوال کا جواب دینے سے پہلے چند لمحے غور کریں تاکہ آپ صاف اور درست جواب دے سکیں۔ بات ختم ہونے سے پہلے جواب دینا یہ ناپسندیدہ رویہ ہے۔ پہلے دوسروں کی بات غور سے سنیں، دوسروں کی بات کو غور سے سننے کے بعد پھر اپنی بات رکھیں۔ یہ آپ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے گا کہ کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ نمبر 9، اپنی بات میں دوسروں کی حدود کا احترام کریں اور غیر ضروری تفصیلات یا ذاتی باتوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 10، اگر کوئی بات غلط ہو جائے یا آپ کی بات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو معذرت کرنے میں دیر نہ کریں۔ ان نکات کو اپنی گفتگو میں شامل کر کے آپ صاف گوئی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مؤثر اور مثبت تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ بچوں کی گفتگو میں جھول یعنی فلوئنسی کی کمی کئی وجوہات کی بنا پر آتی ہے۔ یہ وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، بچے کی زبان اور بولنے کی مہارتیں ابھی مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے انہیں الفاظ تلاش کرنے، جملے بنانے اور صحیح طریقے سے بات کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، بچے کی نشو و نما کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے۔ بچوں کا دماغ ابھی پوری طرح سے ترقی پذیر ہوتا ہے اور بعض اوقات دماغ اور زبان کے درمیان رابطے میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاتھ، پیر، زبان اور ووکل کارڈز میں وقت کے ساتھ ساتھ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے توجہ دی جائے کہ لکنت یا ادائیگی کی کمی ایک وقت کے بعد درست ہو جانی چاہیے۔ نمبر 3، نفسیاتی طور پر کمزور بچے بھی گفتگو کرتے ہوئے بے اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں یا بعض کو مخالف سمت سے گفتگو کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چونکہ وہ بچپن سے علیحدہ اسکول میں پڑھنے کی عادی رہے ہیں، بعض بچے گفتگو کے دوران گھبراہٹ یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بات میں جھول آ سکتا ہے۔ بات بات پر بچوں کو ڈانٹنے، توجہ سے بات نہ سننے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، بچوں کے ماحول میں ہونے والے عوامل جیسے کہ دباؤ، تناؤ یا خاندان میں بول چال کی عادت بھی بچے کی گفتگو پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کم گو والدین کے بچے بھی رابطے کے اصول سے ناواقف ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اگر بچے کو مناسب تعلیمی ماحول اور بات چیت کے مواقع نہیں ملتے تو اس کی گفتگو میں جھول آ سکتا ہے۔ نمبر 6، کچھ طبی مسائل جیسے کہ سماعت کی کمی، آواز کی خرابی یا زبان کی ساخت کے مسائل بھی بچوں کی گفتگو میں جھول پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، بچے جو ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں بھی جھول آ سکتا ہے کیونکہ وہ مختلف زبانوں کے الفاظ اور گرامر کو مکس کر سکتے ہیں۔ ان عوامل کی روشنی میں بچوں کی گفتگو میں جھول کو دور کرنے کے لیے ان کا حوصلہ افزائی کریں، انہیں مناسب مواقع دیں اور ضرورت پڑنے پر ماہرین مثلاً اسپیچ تھراپسٹ کی مدد لیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.